اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 44، آیت نمبر 45۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ ایک ساتھ سن لیجئے۔ پھر جب وہ لوگ یعنی بے دین بے ایمان لوگ ان چیزوں کو بھول رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے۔ نافرمانی کے باوجود مال ملا، سمجھ لو کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تھوڑی تشریح سن لیجئے۔ قومیں، ملک، گھرانے، خاندان جب اخلاق اور کردار کی پستی میں مبتلا ہو کر اپنے دلوں کو زنگ آلود کر لیتی ہیں تو اس وقت اللہ کے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں۔ پھر ان کے ہاتھ طلب مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں اٹھتے، ان کے دل اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے اور ان کے رخ اصلاح کی طرف نہیں مڑتے، بلکہ اپنی بدعمالیوں پر تاویلات، توجیحات کے حسین غلاف چڑھا کر اپنے دل کو مطمئن کر لیتی ہے۔ اس آیت میں ایسی قوموں کا، ایسی خاندانوں کا، ایسی گھرانوں کا وہ کردار بیان کیا گیا ہے جسے شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہوتا ہے۔ غیبت کرے گی، غیبت کرے گا، ہم کہیں گے غیبت مت کر، ایسے تو غیبت نہیں ہے۔ جھوٹ بولے گا، بھئی کیوں ایسا کرتا ہے، نہیں تو چلتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں تعویلات۔ گناہ کرنا اور پھر گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے ایک جملہ یاد رکھنا، جو آدمی اللہ کے احکامات کو توڑ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر اگر دنیا اس کے قدموں پر آتی ہے تو وہ اپنے بارے میں سمجھ لے کہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ پورے آیت کی تشریح ہے مختصر۔ دوسری آیت کی تشریح، اس میں خدا فراموش قوموں کی بابت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم بعض دفعہ وقتی طور پر ایسی قوموں پر، ایسے خاندانوں پر، ایسے گھر والوں پر دنیا کی آسائشوں فراوانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس میں خوب مگن ہو جاتی ہیں اور اپنی مادی خوشحالی ترقی پر اترانے لگ جاتی ہے تو پھر اچانک ان کی ایسی پکڑ کرتے ہیں اور ایسی گرفت میں لے لیتے ہیں اور ان کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ استدراج ہے، ڈھیل دینا ہے۔ پھر آپ نے یہی تلاوت آیت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ دنیاوی ترقی اور خوشحالی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس فرد یا قوم کو یہ حاصل ہو
تو وہ اللہ کی چہیتی ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے؟ نہیں۔ جیسا کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ خوب دے رہا ہے، احکامات توڑ رہا ہوں، اللہ خوب دے رہا ہے۔ نہیں، اللہ تجھے ناراض ہو کے دے رہا ہے، چوہے والی روزی کھا رہا ہے۔ اللہ کا حکم جو پورا کرے اور اس کو روزی ملے تو وہ طوطے والی روزی ہے، خوش ہو کر اللہ دیتا ہے۔ اللہ کا حکم کوئی توڑے اور اللہ اس کو روزی دے، وہ چوہے والی روزی ہے، اللہ پکڑنے کے لیے روزی دے رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر چلنے کی، اعمال صالحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوش ہو کر اللہ ہم سب کو روزی دے، ناراض ہو کر اللہ تعالی ہم سب کو روزی نہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔